نے پکڑ کے اس کے پریزیڈنٹ کو بھی شوٹ کر کے مار دیا. نے کہا چلو الحمدللہ اب ہم جنت جائیں گے. نہ ملا آپ کو کچھ. آئسس آپ کا وہاں گھوم رہا ہے سائنائی پیننسولا کے اندر, وہ ایجپٹ کو تنگ کر رہا ہے, وہ حماس کے بھی ابا ہیں, وہ حماس کو کہتے ہیں کہ یہ خراب ہیں. آپ کا تو طے ہی نہیں ہے کہ واٹ ڈو یو وانٹ. فلسطین اگر چاہیے تو آپ کو کل مل جائے گا, لیکن آپ کہتے ہیں فرام دا ریور ٹو دا سی, یعنی دریائے اردن اور میڈیٹرین سی کے بیچ میں جتنے بھی ہیں یہودی ان کو وائپ آؤٹ کریں. آپ یو تھنک اینی باڈی از ولنگ ٹو ڈو دیٹ؟ یو تھنک اسلام الاؤز اس ٹو ڈو دیٹ؟ قرآن میں جہاں خود لکھا ہوا ہے کہ کس کی زمین ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ پروفٹ نہیں گئے وہاں پہ. ہم نے وہ گھوڑے براق کی بات کر دی کہ وہ لینڈنگ کر رہا تھا. ارے کیا ضرورت تھی اس کو لینڈنگ کرنے کی؟ مکہ سے جائیں آپ. میں نے تو لکھا ہے کہ اگر تھوڑا سا ہوتا تو کسی چیل یا بطخ کے اوپر جاتا. براق گھوڑا کیسے اڑ سکتا ہے؟ لیکن بہرحال گھوڑا اڑ رہا تو اڑ رہا, تو شروع سے پوچھتے تھے. لیکن وی آر ڈیلیوژنل کہ ہمیں چاہیے کیا. ہمیں اسلام کی فتح چاہیے وہاں پہ, یا ہمیں فلسطینی اسٹیٹ چاہیے؟ یہ پہلے طے کریں, اس کے بعد کریں کہ یہ گول ہے ہمارا. کسی پروجیکٹ مینیجر کے حوالے میرے 2-4 دوست یا پی آئی ایم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو پورا پلان بنا دیں گے کہ یہ طریقہ ہے, اس کا الٹرنیٹو یہ ہے. آپ کو ڈیسک پہ بیٹھنا ہوگا اور کسی عقل مند آدمی کی بات سننی ہوگی. نعرے بازی سے تھوڑی بنے گا کہ 370 نیچے کرو تو ہم یہ کر دیں گے. ارے بھائی 370 تک گنتی تو آنی چاہیے. یہاں پہ تو اتنی لمبی لسٹ سوشل میڈیا پہ لگائی ہے لوگوں نے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ چیزیں جو ہیں وہ یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں اور اس کو بائیکاٹ کریں اور اس کو باہر پھینکیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کو باہر پھینک دیں, اس لیے کہ وہ تو داماد رہ چکے ہیں یہودیوں کے. سر مجھے بتایا کہ دنیا کیا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. اپنے بیٹے بھیجے صحیح پرورش کے لیے. انہوں نے کہا میرے بیٹے تو یہودی ماں کا, ان کی بھی سٹوری الگ ہے کہ کس سے شادی کرنی تھی اور کس سے کر لی غلطی سے, وہ تو جانے دیں. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے؟ آدھے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور آدھے جو ہیں فلسطین کی ویڈیو یا فوٹیجز دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. موسٹ پیپل آر اگینسٹ اسرائیل. لیکن یہ کب طے ہوا کہ سچ کا پیمانہ یہ ہوگا کہ ووٹنگ ہوگی؟ ٹروتھ از آلویز بٹر. کہتے ہیں نا کڑوا ہے سچ. تو آپ کے ہاں تو امنگ ہی نہیں ہے سچ بولنے کی. آپ کے موٹو میں نہیں ہے کہ سچ سب سے پوتر چیز ہے. وہ انڈیا کا ہے, غلطی سے کسی نے سن لیا ہوگا پاکستان میں کہ ٹروتھ آلویز رائزز. یہ بڑی ڈینجرس ویلیو ہے جس کو ہمارے چاہے اوبر ایٹس کے ڈرائیوروں سے لے لیں یا کسی سائنٹسٹ سے لے لیں, ہم ڈنڈی مار لیتے ہیں ہر جگہ. اس نے بیچ دیا نارتھ کوریا کو ایٹم بم, چوری کیا ہالینڈ سے, میٹلرجسٹ تھا. رائٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم ہمارے یہاں سچ بولنا از ناٹ اے ویری ہائی ایٹریبیوٹ کے جو مائیں بچوں کو کہیں کہ کسی صورت میں. سر ہم تو بے وقوف سمجھتے ہیں کوئی سچ بول رہا ہو یا کوئی صحیح بات کر رہا ہو, ہم کہتے ہیں شاید دماغ خراب ہے. اب یہاں پہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو آئی ایم ایف نے ان کو لون دیا تھا 1.3 بلین ڈالرز کا کرونا ویکسین کے لیے, اس میں بھی یہ پیسے کھا گئے. اب اس کی بھی ایک نیوز نکل آئی ہے. تو ہم تو کسی جگہ پہ چوری کرنے سے نہیں چکتے, اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے اور اسلام وہ کہتا ہے. لیکن کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. اسلام کے اندر اسلامک ریاست کا کنسپٹ ہی نہیں ہے. There has never been an Islamic state. جو مدینہ کی اسٹیٹ ہے اس کا پڑھ لیجئے, وہ وحید اللہ یا حمید اللہ صاحب نے پورا ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. پڑھ لیں کس کی جگہ کیا ہے. اور جو مدینہ کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ مکہ میں نہیں رائج ہو سکا, جو وہاں کا تھا وہ دمشق میں نہیں رائج ہوگا. وہاں ابو سفیان بھاگ گئے لے کے. اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں ابو سفیان نے اسلام کی بنیاد رکھی, بتائی. سب کو کاٹ پیٹ کے حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلا امید ماسک میں.
یہ ہم عرب سولیڈیرٹی کی بات کر رہے ہیں یا اسلامک سولیڈیرٹی کی بات کر کیا رہے ہیں ہم؟ ترکوں نے کیا کیا؟ 600 سال عربوں پہ حکومت کر کے ایک کتاب نہیں لکھ سکے. عربوں نے تو پھر بھی بڑا بڑا فلاسفر اور سائنٹسٹ، اور کیا آپ عربز کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں. ان کی گولڈن ایرا میں جب اندلسیہ بھی تھا اور یہ آپ کے بغداد میں بھی عباسیوں کی حکومت تھی، کیسا کیسا انفیکٹ جو دہریے پیدا کیے وہ بھی ایک ٹاپ کلاس کے تھے، جنہوں نے انال حق کا وہ پورا قصہ جو ہے کہ وہ سر کاٹنے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے انال حق کہ میں ہوں، ہم تو حق کس طرح وہ، بٹ اٹ مینس ان عربک دیٹ آئی ایم گاڈ، آئی ایم دی ٹروتھ. تو وہ تو آپ دیکھیں نا سر، میں نے آپ کو جو کل بھیجا تھا گلگت بلتستان کا، ایک شیعہ اور ایک سنی مولوی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ لکڑیاں بھی، وہ مطلب ڈونیشن مانگ رہے ہیں لکڑیوں کے لیے بھی، کہ سب لوگ ڈونیشن، میں بھی بھیج دیتی ہوں 10-12 درخت کہ ان سب کو جلا دو ایک ساتھ. یہ کوئی حد ہے کہ لکڑیاں جلائیں گے اور اس کے اوپر مطلب یہ جلیں گے اور جو بچ گیا وہ صحیح ہوگا؟ یہ کس قسم کی جہالت یہاں پھیل گئی ہے؟ یہ ایسی تھی، آپ فکر نہیں کریں. جہالت جو ہے یہ آئی تیمور سے اور یہ رہے گی یہاں پہ. جب تک لوگ اپنے بچوں کے نام تیمور رکھیں گے اور محمد بن قاسم کو سمجھیں گے انہوں نے پاکستان بنایا، آپ اسی رہیں گے. بلے شاہ کو تو نہیں آپ مانتے نا، آپ کا نیشنل پوئٹ بلے شاہ ہونا چاہیے تھا، یا سچل سرمست ہوتا، یا وہ سندھ کی کیا نام ہے شہباز قلندر، کوئی ایسا ہوتا جس سے انسپریشن ہو. آپ نے علامہ اقبال جیسے جھوٹے کو نیشنل پوئٹ بنا دیا. اس نے کہا اچھا بھائی میں ترانے بیچ رہا ہوں، کتنے میں؟ اچھا آپ کو چاہیے؟ یہ لکھ دیا ہندوستان کے ترانہ اور یہ اسلامی ترانہ. ایک شاعر نے ایک ہی وقت میں 2 ترانے لکھ دیے، ایک کانٹرڈکٹری ٹو ایچ ادر. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور پھر کہہ دیا مسلم ہے سارا جہاں ہمارا، چین اور عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. ایسے فراڈ لوگوں کو آپ نے تھنکر بنا دیا. تو وی آر فنڈامنٹلی کروکڈ بیکاز وی ڈونٹ نو ہو وی آر. جس دن ہمیں یہ احساس ہوگا، وہ بحث الگ ہے پاکستان کی. یہ عربوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ ترکوں کے ہاتھوں ہوئی ہے. دیکھیں انہوں نے 600 سال قبضہ رکھا ہے ترکوں نے. ترکوں کے اوپر یہ الزام لگائیے کہ انہوں نے عرب انٹیلیجنشیا، عرب تھاٹ جو ایک عروج پہ تھی اس کو ختم کر کے صرف گھوڑے کا خون کیسے پینا ہے جنگ کے دوران یہ سکھوا دیا. 600 سال حکومت کی ہے، اف نہیں کرتے. حجاز پہ قبضہ کیا ہوا، نجد پہ پورا ایسٹ جو شیعوں کا علاقہ تھا اس پہ قبضہ کیا ہوا. کبھی ٹروشل سٹیٹ تھا، یو اے ای ہے، کبھی بحرین تھا. عمان کو دیکھیے، سلطان قابوس سے پہلے تو وہاں جیل صرف کنویں ہوتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ لاجک کیا ہے کہ جیل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کنویں کھود دو، تو نکل ہی نہیں سکتا. تو جیل کھڑا کرو، کمرے بناؤ، ان کو کھانا دو. ارے بھائی کھڈے کھود دو، اس میں جو ہوتا ہے اس میں ڈال دو، اور اس کو روز کوئی آ کے کھانا پھینک دیتا تھا، وہیں لوگ مر جاتے تھے. نہیں سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بیچ میں نہ لاؤں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا کروں، میں پاکستان میں بیٹھی ہوں تو لاسٹ میں آپ سے ادھر پوچھوں گا کہ ٹرکی سے مجھے یاد آیا کہ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ یہ ٹرکی کے ساتھ مل کے ان کی آرمی اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ جائے گی اور وہ جا کے وہاں جی فلسطین میں جا کے ان کے ساتھ لڑے گی. کیا لڑیں گے مطلب؟ آپ کو پتا ہے ٹرکی was the only Islamic country that had military relations with Israel. ان کے سفارتی تعلقات ہیں. ایک کوئی بے غیرت کوئی ایک آدمی سچا نہیں نکلتا. یہ تھرو آؤٹ ٹرکی میں جتنے بھی تھے سب کے یہ کہیں نا کہ ہم ریلیشنز بریک کر رہے ہیں، کر کے تو دیکھیں نا. ترکی والے پھر کہیں گے ارے بھیا وہ ٹورسٹ سارے آتے تھے ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، کیا مارے گئے. نہیں وہ تو نہیں کر رہے، ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے. نہ کیسے بولیں گے بھائی؟ نوٹ کا معاملہ ہے سارا، نوٹ کا. یہ گالیاں دوسروں کو دیتے ہیں، آپ میں ذرا بھی ہے اگر تو آپ سولیڈیرٹی میں اسرائیل سے تعلقات چھوڑیں. آپ کا دشمن تو عرب تھا، یہودی تو نہیں تھا نا ترکوں کا. ترکوں نے کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب اسپین سے جوز کو نکالا گیا تو انہیں کہیں جگہ نہیں ملی. آٹومن ٹرکس نے ان کو کہا آئیے آپ یہ دے وہ سیٹل ڈاؤن ایز ٹرکش جوز.
ان کے تعلقات یہودیوں سے، ان کے عرب کو تو وہ کچھ سمجھتے بھی نہیں. ہم آپ پاکستان میں کسی کو جانتے ہیں جو سمجھتا ہو کہ ٹرکس نے 600 سال کالونائز کیا ہے عربس کو؟ they don't know this. آپ تو کسی حجاز پوچھ لیجیے، نجد پوچھ لیجیے کہ الگ ملک تھے یہ کیوں ہیں، تو یمن کیوں نہیں ہے اس سعودی عربیہ میں؟ اگر ایسی بات تھی کہ سب اکٹھا ہو رہے ہیں تو یہ یمن بیچار انہوں نے کیا قصور کیا کہ یہاں شیعہ سنہ کی لڑائی کر کے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں؟ لاکھوں آدمی مر گئے بتائیے، اور کسی کو اف نہیں کی. کوئی پاکستان میں نہیں جا رہا ہے چترالی ہو یا ملتانی ہو. ہاں بالکل. اور اسی